آج کی ویڈیو میں ہم اپنے موضوع ٹوین فلیم کو ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس سے آخر کیا مراد ہوتی ہے۔ روحوں کا ایک دوسرے سے مل کر فنا ہو کے ایک ہو جانا، اس سے کیا مراد ہوتی ہے، اور دوسرا کہ کیا یہ سفر بچپن ہی سے شروع ہو جاتا ہے، پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے یا بعد میں شروع ہوتا ہے، اس چیز کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اور ایک اور چیز بھی ہوگی کہ ٹوین فلیم جرنی میں کچھ 5 اہم نشانیاں ہیں جو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے، جس سے یہ شور ہوگا کہ آپ ٹوین فلیم جرنی میں ہو واقعی کسی شیطان یا کسی بہکاوے میں نہیں آ گیا۔ یہ 3-4 چیزیں ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ ٹوین فلیم جرنی میں نے جو بات کی نا کہ روحوں کا ایک دوسرے میں فنا ہو کے ایک ہو جانا، اس سے کیا مراد ہوتی ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک درخت ہے، اس کی 2 ٹہنیاں ہیں، اس کے نیچے جڑیں ہیں۔ اس جڑ کو اگر برسات ہوتی ہے، خوراک ملتی ہے، وہ گیلی ہوتی ہے، تو دونوں پروان چڑھتے ہیں اکٹھے پروان چڑھتے ہیں۔ اگر اس جڑ پہ برسات نہ ہو، صحرا کا ٹائم ہو، خزاں کا ٹائم ہو، خشکی کا ٹائم ہو، تو وہ خشک ہوگی، اس کے اثرات دونوں پہ آئیں گے۔ اور وہ جڑ جو اس کی ہے نا، وہ ایک اسپرچول جرنی ہے، یعنی وہ ذات حق ہے، خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو ان دونوں کو ٹریٹ کرتا ہے، ان دونوں کو دیتا ہے۔ تو ایسے بندے جو، یہ یاد رکھنا یہ ویسٹرن تھیوری نہیں ہے، جو آپ کے ذہن میں کنسیپٹ ہو نا اگر کہ آدھی روح میرے اندر ہے اور آدھی روح جو ہے اس کے اندر ہے، یہ وہ والی تھیوری نہیں ہے، نہ ہی کوئی ہندوازم ہے۔ یہ ٹوٹلی طور پر ایک اسپرچول جرنی ہے، ایک روحانی سفر ہے، جس میں عشق کی آگ میں انسان نے فنا ہو کے ذات حق میں عین توحید ہونا ہوتا ہے۔ یہ اس سے مراد ہے۔ یہ کوئی ایک لڑکے اور لڑکی کی رومانٹک داستان نہیں ہے، یہ ایک جو ہے چوزن روح ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارواح میں چوز کیا تھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی بڑا کام لینا ہے، اس نے عشق کا سفر کرنا ہے، یا اس نے عین توحید تک پہنچنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ والی چیز ہے۔ ایسی روح کے اندر کچھ 5 بہت بڑی نشانیاں بھی ہوتی ہیں، وہ آج ہم ڈسکس کر کے کیسے چلے گا جی کہ ہمارا ٹوین فلیم ہے، یا ہم کسی شیطان کے بہکاوے میں، یا یہ کوئی ہم ویسے ہی ٹوین فلیم سمجھتے ہیں، یہ ٹوین فلیم در حقیقت ہے نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے نا کہ جو سول، دوسری جو سول اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے، جس کے ساتھ آپ کا ایک اسپرچول کنیکشن ہے، وہ آپ کے لیے سب کچھ ہے۔ اسے آپ ٹیچر بھی بول سکتے ہیں، اسے آپ دوست بھی بول سکتے ہیں، اسے آپ کچھ بھی سمجھ لو، وہ کسی بھی رشتے کی شکل میں آپ کے سامنے آ جائے، وہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ آپ کو ہمیشہ اسپرچولی انگیج کرے گا، وہ آپ کو ہمیشہ روحانی طور پر سول کو انگیج کرے گا، کیونکہ وہ آپ کا سول کا کنیکشن ہے۔ وہ انرجی آپ کی ذات کے اندر آپ کو فیل ہوگی، وہ فیل کروائے گا آپ جہاں پر بھی ہو اس دنیا میں، جس بھی کونے میں ہو، اس دنیا میں کہیں پر بھی ہو، کسی بھی کونے پہ ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان ظاہری طور پر ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہوتا، لیکن فیلنگز اور وائبز کا اورا اس قدر مضبوط ہوتا ہے نا کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی اٹیچ ہے، کوئی ڈیپلی میرے اندر بسا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ انسان فیل بھی کر سکتا ہے، بعض اوقات انسان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو ایسا بندہ جو دوسری سول ہے، اس کے لیے انسان جو سب سے بڑی نشانی ہے، اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہے۔ وہ اس کے جہان کو ہمیشہ آباد دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ جو اس سفر میں لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ جہان کا آباد ہونا کیا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ دعا کرتے ہیں یہ اپنی عشق کی منزل کو پورا کرے، عشق کی آگ میں جل کے خود کو فنا کر کے بقا کی منزل کو حاصل کر لے۔ اپنی ذات کے لیے وہ کبھی دعا نہیں لوگ کرتے، جو عشق جو یہ ٹوین فلیم کے جرنے میں ہوتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی اور سب سے پہلی ان کی نشانی ہے۔ دوسری ان کی نشانی یاد رکھنا، جہاں پر ٹوین فلیم ہوگا نا، بے روحی ضرور ہوگی، یہ مسٹ بات ہے، بے روحی مسٹ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان کے اندر سول ہے نا، وہ سول کا کنیکشن اس قدر وہ ایک تلخ کنیکشن ہے کہ اس سے آپ کا وجود ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ انسان کے ظاہر پر اس کے اثرات بہت عجیب آتے ہیں۔ انسان اس معاشرے میں جو ہے نا، وہ ویسے سٹیبل نہیں رہ سکتا، اور جو آپ کا اس کے ساتھ کنیکشن ہے، وہی آپ کا روحانی کنیکشن تو بڑا اسٹرانگ ہوگا، لیکن آپ کا جو جسمانی اور فزیکلی جو وائبز ہے نا، آپ کی دماغ کی جو وائبز ہے، وہ اس قدر جو ہے نا اذیت میں ہوگی کہ وہ ہو سکتا ہے ایک دفعہ وہ آپ کو مسکرا کے دیکھے، دوسری دفعہ وہ آپ کو چلا کے بولے۔ مطلب ایک بے روحی ہمیشہ اس کے اندر آپ کو نظر آئے گی، وہ آپ سے نگاہ ہی نہ ملائے، آپ سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے، ایک تڑپ ہمیشہ رہنی چاہیے نا اس رشتے میں۔ تو وہ بے روحی ہر وقت یہاں رہتی ہے۔ کسی وقت ہی ہوتا ہے کہ برسات ہونی تو زیادہ تر دھوپ ہی چڑھی ہوتی ہے، بڑی پرفیکٹ مثال ہے کہ زیادہ دھوپ ہی ہوتی ہے، کسی وقت برسات ہوتی ہے جب دیدار یار انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ لیکن ایسے بندے سے کبھی بھی جو ٹوین فلیم ہوتے ہیں وہ گلہ نہیں کرتے، اس کی بے روحی پہ وہ گلہ نہیں کرتے، اس کا ہر ناز و نخرہ وہ اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا اسپرچول اٹیچمنٹ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ کس قدر پاکیزہ رشتہ ہے،
یہ کوئی رومانٹک رشتہ نہیں ہے، کوئی لڑکی لڑکے کی کوئی رومانٹک داستان نہیں ہے، کوئی ٹائم پاس رشتہ نہیں ہے، کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ جو انسان کو شہوت اور جسمانی لذت کی خاطر بنا، نہیں، یہ ایک پاک رشتہ ہے جس سے انسان نے اپنی ذات کو خدا تک لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے. جو تیسری اس کی سب سے بڑی جو نشانی ہوتی ہے نا، دیدار یار سے بڑھ کر دنیا میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. جو بہت بڑی اس کی نشانی ہے، وہ اس دنیا کو عزیز نہیں جانے گا، اپنی ذات کو عزیز نہیں جانے گا. وہ ہر وقت دیدار یار کے لیے وہ تڑپ، اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک سیکنڈ بھی ایسا نہ ہو، ایک سیکنڈ بھی ایسا نہ ہو جب وہ میری آنکھوں کے سامنے ہو. ہر وقت اسے دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ دیکھنا اس کو ظاہری طور پر نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے اندر اس کو دیکھے، وہ بسا اس کی ذات کے اندر، وہ اپنے اندر فیل کرے اس کو، اس کی تھرڈ آئی اوپن ہو، وہ اپنی ذات کے اندر اسے اترا ہوا پائے، اپنی ذات کے اندر اس ذات کو وہ دیکھنا چاہتا ہے. تبھی تو وہ اندر، یہ یاد ہے تو ٹوین فلیم انسان کو اندر سے ہی حاصل ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ انسان ٹوین فلیم اپنے کو جو کہتے ہیں نا کہ وہ ملن ہوتا ہے، وہ انسان کا اپنی ذات کے اندر بھی ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کے اندر اس کو ہمیشہ اس رستے میں دیکھنا چاہتا ہے. ٹوین فلیم کی یہ تیسری بہت بڑی نشانی ہے. چوتھا، انسان کبھی بھی خود کو اس کے برابر نہیں سمجھے گا. انسان ہمیشہ اس کے سامنے سر نہیں گھولے گا، ہمیشہ اس کو اللہ جانے گا، اس کو ابتر سمجھے گا، اس کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہوگا. یہ جان چیز ہی کیا ہے، وہ قربان کرنے کے لیے ہر شے فنا کر دے گا وہ اس کی خاطر. اس کے ایک حکم پر وہ سر نگو ہو جائے گا، وہ ہمیشہ سر نگو رہے گا. چوتھی اس کی نشانی ہے یہ. پانچواں، اگر کبھی اس کا اس کے ساتھ ٹاکرا ہو، ایسے کہ اس کے ساتھ بات کرے، چاہے وہ فزیکلی مطلب کہ ظاہری طور پر، اور چاہے وہ اسپرچولی یعنی روحانی طور پر، وہ اس کے سامنے آئے، اس سے بات کرے. ابھی یہ روحانی طور پر جو ملاقات ہوتی ہے نا، یہ بھی ہو جاتی ہے. یہ انسان کے اپنی ذات کے اندر انسان کی ہو جاتی ہے. انسان کے کئی روپ ہیں، کئی منزلیں ہیں اس کے اندر. جیسے جیسے انسان پرواز کرتا جاتا ہے نا، ویسے ویسے یہ چیزیں انسان پر عیاں ہوتی جاتی ہیں. تو اگر وہ اس کے سامنے آ کر جس بھی صورت میں آئے، آ کر اس سے کچھ بھی بولے، تو وہ کبھی قضا نہیں کرے گا، اس کو فرض سمجھ کے ادا کرے گا کہ یہ اس پر فرض ہو چکا ہے کہ اس کے یار نے، اس کے اسپرچول جو ہے نا ٹیچر نے، اس کے اسپرچول جو بھی آپ نام دینا چاہیں، اس نے اس کے لیے حکم صادر کر دیا، یہ اس پہ فرض ہے. یہ 5 کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو اس پہ جو ہے نا عیاں ہو جائیں گی. اور ایک اور چیز میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گا کہ مائی زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ٹوین فلیم تھے. اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے سننا چاہتے ہو نا، تو چلے میں اس پہ الگ سے ویڈیو کروں گا. یاد رکھنا یہ نا، اس کے اندر بھی 2 پہلو ہوں گے. اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یس وہ ٹوین فلیم تھے، بٹ اس کا دوسرا پہلو بھی ہوگا کہ نو، وہ ٹوین فلیم نہیں تھے، ان کی بات کچھ الگ ہے. لیکن یہ دونوں چیزوں کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ اگر آپ بولیں گے تو میں اس چیز کو ڈسکس کروں گا. یہ ایک بڑا حسین سا وہ جو ہے نا ان کا سلسلہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کا قصہ بیان کیا ہوا ہے، ایک نبی کا اور ایک مائی زلیخا کا، کہ وہ عاشق ہو گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام پہ. حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے حسن دیا ہوا تھا. وہ داستان کے میں کیا ٹوین فلیم والا کوئی ایلیمنٹ آتا ہے؟ اگر آپ بولیں گے تو انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. جزاک اللہ خیر الرازقین.